لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع. برخود نظر کشازت ہی دامنی مرنج، برخود نظر کشازت ہی دامنی مرنج، در سینہ اے تو ماہ تمام نہادہن، فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہو۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدردان کی حق پر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ عزیز طلباء، محترم مہمانان کرام، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، پھر پیغمبر آخر الزماں کی امت میں، اور مزید برآں اپنے اس آفاقی دین کی خدمت میں اور اس کی نشر و اشاعت میں ہمیں لگایا، کہ اس کا بہت بڑا احسان ہے جس پر ہم جس قدر بھی اللہ کا شکر کریں وہ کم ہے۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کو، چاہے ہمارے مہمانان کرام ہوں جن میں سے بعض اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں اور بعض کی تشریف آوری ابھی ہوئی ہے، اسی طرح سے ہمارے طلباء کو، اساتذہ کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مبارک و مسعود موقع کے نسبت سے یہاں پہ جمع فرمایا۔ اس پر ہم جس قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں وہ کم ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ کو دیکھ کر تو بہت سی باتیں کہنے کو جی چاہتا ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں انشاءاللہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالوں گا۔ مجھے کچھ باتیں تو ہمارے مہمانان کرام کو سامنے رکھ کر کہنی ہے اور کچھ باتیں ہمارے طلباء کو سامنے رکھ کر۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک فارسی کا شعر پڑھا ہے اور ایک اردو کا۔ اگر دیکھا جائے اور اس کی گہرائی اور تہ تک آپ پہنچیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آج عام طور پر ہمارے بہت سے علماء اور طلباء احساس کمتری میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدرسے کا انتخاب کر کے، تعلیم و تعلم کا راستہ منتخب کر کے غلطی کی ہے، یعنی کہ ہم سماج سے پیچھے ہیں، سماج سے ہم پچھڑے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر میں نے پڑھا، فارسی کا شعر ہے، فرماتے ہیں: برخود نظر کشا زندگی دامنی مرنج، اپنے آپ کو دیکھو، جائزہ لو، اپنے اندرون کو غور سے دیکھو اور تہی دامنی سے رنجیدہ مت ہو۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تہی دامن ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس دھن دولت نہیں ہے۔ در سینہ اے تو ماہ تمام نہادان، تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں 14ویں کا چاند چھپا ہوا۔ اور آج اگر کسی بزرگ کے پاس آپ کی حاضری ہوتی ہے تو
تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجیے۔ جب ایک بزرگ کی دعا کی اتنی اہمیت ہے تو جو سارے بزرگوں کا بزرگ ہے، سارے قطب کا قطب ہے، اور بزرگی جہاں پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، جو سارے اولیاء کا ولی ہے، جو اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہے، اس کی دعا کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ دعا کس کو ملتی ہے؟ وہ آپ کو ملتی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کی تفسیر تو کافی لمبی ہے، میں تبرکاً میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس کی تفسیر میں ابھی جانے کا موقع نہیں ہے، میں صرف جو حدیث پیش کیا اس حدیث کی تھوڑی سی آپ کے سامنے تشریح رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہم کو دعائیں دی ہیں، اور اسی طرح سے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو، ان معاونین کو بھی دعا دی ہے کہ جو ہمارے اس نظام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ فرماتے ہیں نضر اللہ امرأً، تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ اس سے پڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتی ہے؟ کن کو؟ سمع مقالتی، کہ جس نے میری بات سنی۔ آپ کی بات قرآن کریم کی بات، آپ کی بات حدیث کی بات، آپ کی بات قرآن و حدیث کی تعلیمات۔ فرمایا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، جس نے میری بات سنی فوعاہا، اور پھر اس کو محفوظ بھی کرے۔ کس کی دعا ہے؟ سب سے بڑے بزرگ کی، کہ جس کی دعا کبھی رد نہیں کرتی۔ عام انسان کی دعا نہیں ہے، نبی آخر الزمان کی دعا ہے۔ نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاہا ثم اداہا کما سمعا، پھر اس کو پڑھنے کے بعد، یاد کر لینے کے بعد، پھر اس کو ادا کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تقریباً 1,24,000 صحابہ اور صحابیات کے مجمع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِنَ السَّامِعِ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میری باتوں کو، میری تعلیمات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں اور بہت سو کی زبانوں پر یہ بات آ بھی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کیا ہے؟ تلاوت کر لیے، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، ہوا لگ گئی، پڑھ کے اس پہ دم کر دیے، اور بقرعید ہو کیا کہتے ہیں شب برات آئی یا کوئی اور موقع آیا، پڑھ لیے اور اس کے بعد پھر رکھ دیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، آپ جس شعبے کو بھی لے لیجیے زندگی، اور اس شعبے کو آپ اچھی طرح سے پرکھ کر دیکھیے تو قرآن کریم میں اس کی روشنی آپ کو ملے گی۔ قرآن کیا ہے؟ ایک نظام حیات ہے، دستور زندگی ہے، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں۔ اور میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا نے اس کا تجربہ کیا ہے، دنیا نے اس کا بہت ہی شاندار تجربہ کیا۔ خلافت راشدہ سے لے کر 1924 تک، خلافت عثمانیہ کے خاتمہ تک، جبکہ مسلمانوں نے کامیاب زندگی گزاری، کامیاب حکومت کی، پوری دنیا میں ان کا روب و دبدبا تھا، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بات لکھی ہے، میں نے خود پڑھا ہے، کہ اگر ترکی کسی زمانے میں دیوالیہ بن جائے تو صرف اس کے محافظ خانے میں جو چیزیں موجود ہیں کئی سال تک ترکی اسی سے چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں اس کا دبدبا تھا، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے نواب ان کو ہدیہ پیش کرتے تھے،
بات پڑھیے، مسلمانوں نے ایسا سیمنٹ تیار کیا تھا کہ 1000 سال تک وہ ڈیمیج نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آج کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی؟ اسی قرآن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو اس لیے یہ تو ذہن سے نکال دیجئے کہ قرآن کریم میں کچھ نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے قرآن کریم میں، حدیث میں روشنی موجود ہے۔ اسی لیے 1000 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں نے کامیاب حکومت کر کے دنیا کو دکھایا، اور آج پھر بہار کی ہوائیں کسی طرف سے آ رہی ہیں جس کو آپ محسوس کریں۔ میرے دوست اور بزرگوں، کہنے کو تو بہت ساری باتیں دل میں آ رہی ہیں، لیکن وقت چونکہ نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ اس ادارے میں تعلیم و تربیت کا آغاز کس طرح سے ہوا، کتنی منزلیں طے کی، آگے ہمارے عزائم کیا ہے۔ اس لیے میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ جو آج سے تقریباً 74-75 سال پہلے قائم ہوا تھا، اور اس وقت کی نہایت ہی برگزیدہ ہستیوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ شیخ الاسلام، حجت الاسلام، مجاہد ملت، بطل حریت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ اس میں جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے وہ کبھی ٹوٹا نہیں۔ لیکن قرآن کریم میں موجود ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے تمہیں ناگواری ہو، بہت سی چیز تمہیں ناگوار گزرے، لیکن اس میں خیر پوشیدہ ہو۔ چنانچہ ابھی تقریباً 1.5-2 سال پہلے جو عالمگیر وبا پھیلی جس کو ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، اس وبا نے دنیا کی چولیں ہلا دی اور کافی اتھل پتھل ہوئی۔ بڑے بڑے سرمایہ دار نیچے آ گئے، بڑے بڑے چلے گئے، نہ جانے کیا کیا آفت آئی اور کیا کیا مصیبتیں لوگوں نے جھیلی۔ اور ایک بڑی مصیبت تھی کہ تعلیمی ادارے بھی بند ہو گئے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وبا نے ہمارے بہت سے ہونہار بچوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور وہ طلبہ جو بہترین پڑھتے تھے اور ہمیں امید تھی کہ مستقبل میں یہ دین کے بڑے خادم بنیں گے، لیکن کچھ ماں باپ کی مجبوری اور کچھ بیکاری نے انہیں مجبور کیا اور انہوں نے راستہ بدل لیا اور وہ تعلیم چھوڑ دی۔ اسی طرح سے آپ کا یہ ادارہ بھی بند پڑا تھا، لیکن قربان جائیے، علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، اور اسی میں ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاذ کر۔ ایک کم عمر نوجوان کہ جنہوں نے ابھی عمر کی زیادہ بہاریں نہیں دیکھی ہیں، اور الحمدللہ آج بھی چہکتے مہکتے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میری دعا ہے کہ عمر نوح ان کو لگے۔ حضرت مولانا اخلاق صاحب جو آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح سے ان کے دست راست مولانا قاری اسامہ صاحب، اسی طرح سے مولانا اسلم صاحب، اور جو دوسرے ان کے ہم نوا تھے، ان لوگوں نے بڑی ہمت دکھا کر، بہت ہی بہادری دکھا کر، ایک درد کے ساتھ یہ عزم لیا کہ اکابر کی اس امانت کو ہمیں باقی رکھنا ہے، اور تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ٹوٹ چکا ہے اسے پھر دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انتھک محنت کر کے، بہت ہی کوشش کر کے جائزہ لیا کہ کہاں کہاں وہ طلبہ موجود ہیں کہ جو علم کے پیاسے ہیں لیکن کوئی اسباب ان کے سامنے نہیں ہے۔ چنانچہ ان طلباء کو انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہاں پہ جمع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اساتذہ کہ جو تعلیمی اداروں کے بند ہونے کی وجہ سے، تعلیمی سلسلے کے موقوف ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں آ چکے تھے، میں ان تمام کا بھی تعارف نہیں کرا سکتا۔ ایک بہت
تمام کو انہوں نے جمع کیا اور بڑی دل سوزی کے ساتھ، جگر سوزی کے ساتھ انہیں آمادہ کیا کہ آپ یہیں پہ رہ کر تعلیم دیں۔ بڑے وسائل تھے اور بہت ہی دشواریاں تھیں، اور بعض گوشوں کی طرف سے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے منظم سازشیں بھی ہوئی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑا افسوسناک پہلو ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی خیر وجود میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح کا ماحول بھی پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ حکومت کی گائیڈ لائن کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ حکومت نے جو گائیڈ لائن دی تھی، جو رہنما خطوط دیے تھے، ان سب کی پوری رعایت کرتے ہوئے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ پھر جو طلبہ پیاسے تھے، تعلیم کے دلدادہ تھے، شوقین تھے اور وہ اپنی علمی تشنگی کو بجھانا چاہ رہے تھے، وہ پھر جھوم تر جھوم آتے چلے گئے، اور یہ ایسا وقت بھی آیا کہ ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی، اور بڑے افسوس کے ساتھ بادیدہ نم انہیں واپس کرنا پڑا، اور ہر جماعت کے طلبہ الحمدللہ آ گئے، تعلیم شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وقت کا بلبلہ ہے اور وقت کا شرارہ ہے جو دم کے دم میں چمکے گا اور بجھ جائے گا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ اکابر نے جو خواب دیکھا تھا اور ان کی جو آہ تھی، آہ سحرگاہی تھی، وہ رنگ لائی، اور الحمدللہ تعلیم و تعلم کا نظام یہاں پر چل گیا۔ اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے کھانے کا نظم ہے، تنخواہوں کا نظم ہے اور دوسری ضروریات ہے۔ پہلے سے کوئی بیلنس نہیں تھا، اسی طرح سے دوسرے اور اسباب نہیں تھے، اس کی وجہ سے ان حضرات کو رات دن ایک کر کے محنت کرنی پڑ رہی ہے، اور ابھی بھی انشاءاللہ 1 تاریخ کو یہ عمان تشریف لے جائیں گے، جہاں اس ادارے کے جو سرپرست محترم ہے حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور تاجر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ادارے کے سلسلے میں انہوں نے فکر کو اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اور وہ ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں کہ ادارے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ احساس ہے، خوشی و مسرت کے احساس ہے، کبر و غرور نہیں ہے، بلکہ ایک فخر ہے اور تحدیث نعمت کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ ابتدا سے لے کر افتاء تک کی تعلیم کا یہاں پہ نظم ہے، اور تقریباً 8-9 اضلاع کے اندر صرف افتاء کی تعلیم یہیں پہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں، وقت چونکہ نہیں ہے، میں ایک مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتا تھا کہ آج پوری دنیا میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، جائزہ لیا گیا تو 90% پوری دنیا کے مسلمان فقہ حنفی پر عمل کر رہے ہیں، اور 1000 سال تک حکومت کا دستور بننے کا شرف اس فقہ کو حاصل ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات رہ چکے ہیں، اور ہارون رشید کی جو خلافت کا زمانہ تھا، ان کی خلافت کا جو دائرہ تھا، میں آپ کو ایک مختصر سے واقعے سے بتاؤں۔ غالباً عصر کے بعد ہارون رشید اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک بادل کا ٹکڑا انہوں نے دیکھا، تو بادل کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ بادل، تم جہاں کہیں بھی برسو، تمہارا خراج میرے خزانے میں آ کر جمع ہو۔ اتنی بڑی سلطنت کے قاضی القضات قاضی ابو یوسف تھے، 1000 سال تک حکومت کا دستور بننے کا شرف اسی فقہ حنفی نے حاصل کیا، اور اس کا جو سارا مجموعہ ہے، ان سے روایات جتنی بھی ہے، ان کے شاگرد رشید حضرت امام محمد بن شیبانی
ہے؟ میں بتاؤں آپ کو کہ جو پڑھنے لکھنے والے طلبہ ہیں ہمارے اور جو عربی درجات کے پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 6 کتابیں تصنیف فرمائی: جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط، زیادہ۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جو قضاء کے فرائض انجام دیے، ہارونیات ہے، رقیات ہے، کیسانیات ہے، جرجانیات ہے، یہ ساری کتابوں کا مجموعہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کا مجموعہ ہے۔ اور پھر یہ کتابیں چونکہ منتشر تھی اور بعض اس میں مقررات بھی تھے، تو اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پر محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد انہوں نے ان سب کا مجموعہ مبسوط کے نام سے لکھا۔ مبسوط، اب چونکہ ساری فقہ حنفی کا سارا مجموعہ چونکہ مبسوط کے اندر جمع ہو گیا، اس لیے جتنے بھی فقہائے احناف تھے، جتنے بھی فقہائے کرام تھے، انہوں نے پوری توجہ مبسوط پر لگا دی، اس کی شرحیں کرنے لگے۔ چنانچہ اس کی بہت زیادہ شرحیں آئی، لیکن میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے مقدر کو چمکانا چاہے، اسے پورا زمانہ مل کر بھی اگر مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے فقیہ تھے، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الائمہ سرخسی۔ ان کو اوس جنگ کے قید میں، جیل میں اس وقت کے بادشاہ نے قید کر دیا تھا۔ اور قید کیوں کیا تھا؟ آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے۔ علماء کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنے منفعت کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے۔ اس وقت کے بادشاہ نے رعایا پر ایک ناجائز ٹیکس لاگو کیا تھا، تو شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی ان کے خلاف، کہا کہ یہ ناجائز ٹیکس ہے، عوام پر یہ ظالمانہ بوجھ ہے۔ اس جرم میں اس وقت کے بادشاہ نے شمس الائمہ سرخسی کو قید میں بند کر دیا، اور جو ایک کنواں ہوتا تھا اس زمانے میں، اسی نے ان کو مقید کر دیا۔ ان کے فقاہت کا عالم یہ تھا، وہ کہتے ہیں حفظ الشافعی زکات حفظ الشافعی زکات محفوظی، حفظ الشافعی زکات محفوظی، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی کتابیں یاد ہیں وہ میری یادداشت کی زکات ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کان یحفظ 300 کراریس، 300 ضخیم بڑی بڑی کتابیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو محفوظ ہے۔ اب 300 زکات کب نکلے گی؟ جب 1200 ہوں گے تب نا، 40 4000 پہ 100، پھر 4000 پہ 100، 12000۔ تو علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو 12000 کتابیں زبانی یاد تھیں۔ اندازہ لگائیے کیسے محنت کی ہے حضرات نے، آج انہی کے نام پر ہم روزی روٹی کھا رہے ہیں۔ خیر بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ جب انہیں قید کر دیا تو ان کے شاگرد تڑپنے لگے کہ کیسے ہم ان کے پاس جائیں، کیسے استفادہ کریں۔ تو قید خانے کے باہر، اس کنویں کے باہر یہ دوار اور کاغذ لے کر چلے جاتے تھے، اور علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ انہیں وہیں سے زبانی لکھاتے تھے۔ اس طرح سے 15 جلدیں انہوں نے لکھائی، 15 جلدیں ضخیم۔ اس کے بعد پھر رہائی ہوئی۔ جب انہوں نے کتابوں کی مراجعت کی تو یہ میں علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس کے بعد پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہوں گا کہ کہیں سے بھی ایک سطر بھی غلط نہیں تھی۔
15 جلدیں زبانی لکھائی. اس کے بعد پھر جیل سے نکلنے کے بعد انہوں نے اور 15 جلدیں لکھائی. اس طرح سے کل 30 جلدوں پر فقہ حنفی کے تمام دستور کو، تمام ابواب کو، تمام کتابوں کو. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو حکومت نہیں کرنا آتا، مولوی کو کچھ نہیں آتا، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جس کامیابی کے ساتھ اور جس شاندار انداز میں یہ حکومت چلا سکتے ہیں، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کا کوئی لیڈر حکومت نہیں چلا سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس کامیاب دستور موجود ہے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ ہوائی باتیں ہیں. وہ 30 جلدیں جو علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی اور جو فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا ہے، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس ادارے میں موجود ہے، میرے کمرے میں موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 30 جلدوں میں علامہ سرخسی کی مبسوط الحمدللہ یہاں پہ آ چکی ہے. میں نے بڑے بڑے اداروں کی خوشہ چینی کی ہے، خصوصاً ضلع اتر دیناج پور اور دکن دیناج پور، وہ کہیں بھی یہ کتابیں موجود نہیں. اسی طرح سے جو امت کے اساتین گزرے ہیں، ان کے حالات جو علامہ ذہبی نے لکھی ہے، سیر اعلام النبلا، یہ بھی 30 جلدوں میں ہے اور پورا ریکس گھیر لیتی ہے. الحمدللہ وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اور جو فقہ حنفی کے مآخذ و مصادر ہیں، الحمدللہ جیسے فتاوی عالمگیریہ ہے، فتاوی ہندیہ جس کو کہتے ہیں، فتاوی شامیہ، رد المعتاد، در مختار، البحر الرائد، بدائع الصنائع وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کتابیں الحمدللہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو اردو فتاوی ہیں الحمدللہ وہ بھی کافی مقدار میں موجود ہیں. کچھ عربی مآخذ و مصادر ابھی اور آنے ہیں، لیکن یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ آج یہ کتابیں تو ہم الحمدللہ منگا چکے ہیں، اور آپ جیسے اصحاب خیر نے جو دین کا درد رکھتے ہیں وہ کتابیں ہمیں مہیا کر دی ہیں، لیکن ان کتابوں کو اب تک مناسب جگہ نہیں مل سکی. ایک لائبریری کی سخت ہمیں ضرورت ہے جہاں پہ یہ ساری کتابیں رہیں. اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، کوئی بڑا عالم آتا ہے اور خاص طور پر جمعہ کے دن، اس وقت جو ایک بڑی مسجد کی ہم شدت سے ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہماری تعلیم سفر کا ایک مختصر سا جائزہ تھا. الحمدللہ ابھی تمام شعبوں میں، تمام درجات میں ہمارے پاس طلبہ ہیں، اور میں یہ بہت ہی فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور پر امتحان کے زمانے میں آپ جس موقع پہ بھی تشریف لائیں، آپ کو طلبہ پڑھتے ہوئے ملے گی. اس کے علاوہ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ تعلیم، پڑھنا پڑھانا اگر عمل کے بغیر ہو تو پھر یہ ایک فتنہ ہے. اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تربیت پر بھی کافی زور ہم دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اس کے باوجود کمی کوتاہی تو انسان کا لازمہ ہے، انسان کا خاصہ ہے، یقیناً کمی کوتاہی بھی ہوگی، اور ضروریات ہمارے سامنے، آپ کے سامنے منہ کھولی ہوئی ہے. میں آپ حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان طلباء کو اور ہمارے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک مبارک سلسلے کی آپ کڑی ہیں، اور آپ اس زمرے میں شامل ہیں کہ جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں شامل کیا اور فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی ثم اتبعاها ثم اداها كما سمع. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تادم حیات اور دم واپسی تک اپنے دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ، اختصاص کے ساتھ ہم سے لے لے، اور اس دین کو چہاردانگ عالم پہنچائے، اور دین کی ایمان کی روشنی اور اس کی ہوائیں وہاں تک پہنچائے جہاں اب تک نہیں پہنچی ہیں، اور برادران وطن کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی صحیح تعلیم و تربیت اور صحیح پیغام ہمیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.